وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، تو مگر صرف اپنی بیٹی کی خاطر کر رہے ہیں، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی فائدہ ہے؟ بندہ ذلیل بھی ہوتا ہے، باتیں بھی سننے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب تک دعا زہرا کے والدین کو انصاف نہیں مل جاتا اس وقت تک ہم انشاءاللہ اپنی آواز جو ہے بلند کرتے رہیں گے۔ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جو دعا زہرا کے پیرنٹس ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ جیسے کہ آپ نے ابتدا میں چھوٹا سا انٹرو سنا جس میں دعا زہرا کی والدہ جو ہیں کچھ باتیں بتا رہی ہیں جو ان کو پیغام پہنچایا گیا، اس حوالے سے وہ کیا پیغام تھا میں یہ ویڈیو مکمل جو ویڈیو ہے آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ظہیر کو سرپرائز دیا گیا ہے اب دعا زہرا کے والد کی جانب سے، اور ایک معاملہ جو ہے وہ نیا سامنے آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو نظر انداز کیا گیا ہے اہم ترین ثبوت وہ بھی سامنے لایا جائے گا، تو جس سے ایک نئی امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے دعا زہرا کی واپسی کی۔ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جو معاملہ ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدعی مقدمہ جو ہیں مہدی علی کاظمی، انہوں نے جبران ناصر کی خدمات حاصل کی ہیں، اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کے لیے آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے آئی جی سندھ کو خط لکھا گیا ہے، آئی جی سندھ اس پہ اگر وہ معاملہ نہیں کچھ دیکھیں گے، بات نہیں سنیں گے، تو پھر جب یہ ریجیکٹ ہو جائے گی تو ان کے پاس پھر فورم آ جائے گا ہائی کورٹ کا، پھر ہائی کورٹ سے ریلیف لیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس میں جو الزام عائد کیا گیا ہے وہ عائد یہ کیا گیا ہے کہ کیس کے تفتیشی افسر ڈی ایس پی شوکت شاہانی نے مدعی مقدمہ یعنی کہ دعا زہرا کے والد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کے بعد یہ استدعا کی گئی ہے کہ دعا زہرا کیس کی تحقیقات کے لیے ایس پی رینک کے آفیسر کو تفتیش کے لیے افسر تعینات کر دیا جائے تاکہ وہ اس پورے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کر سکے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیس کی دوبارہ تحقیقات کر کے کیس کا سپلیمنٹری چالان جمع کروایا جائے، کیونکہ ایک چالان پہلے جمع ہو چکا ہے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ضمنی چالان بھی جمع کروایا جائے یہ، لیکن اس سے پہلے تحقیقات کی جائیں کہ یہ پورا جو معاملہ ہے آخر ہوا کیسے ہے، یہ ہمیں بھی تو بتایا جائے، ہم بچی کے والدین ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمیں بھی تو کچھ بتایا جائے، اور کیس کی شفاف تحقیقات کی جائیں، یہ بھی خط میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو پولیس فائل ہے اس تک مدعی مقدمہ کے لیے رسائی مانگی گئی ہے کہ ہمیں اس پورے معاملے کی جو پولیس فائل ہے اس تک رسائی دے۔ آپ کو معلوم ہے جب اس طرح کی تحقیقات ہوتی ہیں، جو فائل بن رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ڈیلی ایک ڈائری بھی بن رہی ہوتی ہے، فائل ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے، تو اس سے بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ آپ رسائی دیں تاکہ ہمارا جو انصاف ہے ہمیں پورا ملنا چاہیے، جو ہمارا حق ہے، تاکہ ہم مطمئن ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت میں سی کلاس چالان جمع کروایا ہے۔ تفتیشی افسر نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں پولیس فائل جمع ہی نہیں کرائی، مطلب چالان وہ کہتے ہیں جمع کروا دیا سی کلاس، لیکن جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پولیس فائل جمع نہیں کروائی گئی، یہ ایک اور الزام عائد کیا گیا ہے اس خط میں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تفتیشی افسر سے کیس کی فائل سے متعلق جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں وہ فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تفتیشی افسر ناتجربہ کار ہے اور مدعی مقدمہ کو گمراہ کر رہا ہے، یعنی کہ مہدی کاظمی کو گمراہ کر رہا ہے۔ چالان میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ تفتیشی افسر نے دعا زہرا کی 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے یا نہیں۔ 161 کی سٹیٹمنٹ ناظرین، جب بھی کوئی ملزم یا گواہ ہوتا ہے تو جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے اس کو جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کو 161 کی سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چالان میں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ دعا زہرا کی 161 کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو واقعی یہ بہت بڑا ایک حکم ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ملزم ظہیر سے بھی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اکیوز ہے وہ ظہیر ہے، لیکن اس سے بھی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ اچھا، خط میں مزید کہا گیا کہ تفتیشی افسر نے تحقیقات مکمل کیے بغیر ہی چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔
یعنی کہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلد بازی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تحقیقات مکمل نہیں ہوئی لیکن چلان آپ نے عدالت میں جمع کروا دیا اور اس میں آپ نے 2 ملزمان کی بریت کی ڈسچارج کرنے کے بھی استدعا کر دی ہے، اس کے بعد جناب انہوں نے ایک اور الزام عائد کیا ہے جو انکشاف کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا زہرہ کیس میں جو دستاویزی شواہد تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دستاویزی شواہد وہی جو پہلے دن سے ایج کو لے کر اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری بیٹی ہے اس کی عمر 14 ایئرز بنتی ہے اور اس کا یہ ایویڈنس ہے، تو وہ تمام ایویڈنس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایویڈنس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور جناب وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ وقوع ہوا ہے اس وقت دعا زہرہ کی عمر 14 برس تھی۔ تفتیشی افسر نے دعا زہرہ کی عمر چلان میں 17 سال بتائی ہے۔ ظاہر ہے اس میں وہ اس لیے بھی بتائی ہے کہ کیونکہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس پہ 17 سال لکھا، تو ظاہر ہے پولیس افسر نے وہی لکھنا تھا، وہ لکھ دیا اس نے۔ مدعی مقدمہ کو خدشہ ہے کہ موجودہ تفتیشی افسر پر بھی دباؤ ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے لکھی ہے کہ ایک الزام عائد کیا ہے کہ شاید اس پر بھی کوئی دباؤ ہے، لہٰذا کیس کا تفتیشی افسر تبدیل کیا جائے اور معاملے کی نئے سرے سے تحقیقات کی جائیں۔ ناظرین، اب اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس خط کی روشنی میں دوبارہ تحقیقات ہو سکتی ہیں تو جو معاملہ ہے وہ ظہیر کی حد تک پھر کھل سکتا ہے، اور جو یہی ایک سرپرائز ہے ان کے لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر اس پہ دوبارہ انویسٹیگیشن ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ایک بار پھر اگر وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور وہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو دعا زہرہ کی واپسی کی ایک امید کی کرن ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اور اچھا جی، اب ناظرین جو دعا زہرہ کی والدہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ایجنسیز نے انہیں پیغام دیا گیا تھا، وہ کیا پیغام تھا آپ سن لیجئے اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ بات نا، جب یہ میری بیٹی اغوا ہوئی تھی نا تو مجھے سب سے پہلے ہی جب ایجنسیاں اور سب لوگ آ رہے تھے تو مجھے سب سے پہلے سب نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ جب اغوا ہوتا ہے وہ جو لوگ رکھتے ہیں نا وہ کچھ بھی کہہ دیں گے، وہ یہاں تک کہ مجھے یہاں تک کہا تھا کہ کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے، تو آپ اپنے مینٹلی طور پہ نا آپ نے ڈسارڈ نہیں ہونا۔ ایک ماں باپ مطلب دل پہ لے کے بیٹھ جائے ہماری بچی نے یہ بول دیا، کیونکہ وہ انڈر پریشر ہے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ سوچیں بچے کو آپ اس کو چھوڑیں، آپ کو یا مجھ کو کوئی اغوا کر لے اور وہ گن پوائنٹ پہ یا گھر کی دھمکیوں کے اس پہ آپ کو بول دے آپ نے یہ بولنا ہے، آپ کیا کریں؟ آپ بولیں میں نہیں بولتا، آپ کو تو اسی وقت مار دیں گے، آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ بہت کچھ الٹا کر سکتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک بچی بھی ہے اور ایک لڑکی بھی ہے، آپ یہ سوچیں۔ تو وہ ان کے پاس ہے، وہ چاہے جو بول دیں اس سے تو بولنا ہے، تو ہمیں وہ چیز نہیں دیکھنی کہ میری بچی کیا بول رہی ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو بچانا کس طریقے سے۔ تو ہم یہی کوشش کریں کہ ہماری بچی باحفاظت خیریت سے گھر آ جائے اور ہم اس کو بچا سکیں۔ ہم تو ایک ماں باپ ہونے کے ناطے یقین کریں اچھی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، بری باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، تو مگر صرف اپنی بیٹی کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی فائدہ ہے؟ بندہ ذلیل بھی ہوتا ہے، باتیں بھی سننے کو۔ اچھا جناب، آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ آپ نے بڑا دل کرنا ہے، اور جو باتیں ان کو کہی گئی، جو ان سے ظاہر ہے یہ اوپنلی نہیں بتائی گئی، ان کو باتیں آج انہوں نے پہلی بار یہ کیمرے پہ آ کے بتا دی ہیں۔ تو میری دعا یہی ہے، جیسے وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کیا مفاد ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی کی زندگی بچ جائے، بیٹی کی عمر جو ہے وہ چھوٹی ہے، اس کی زندگی جو ہے تباہ نہ ہو۔ تو میری بھی دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ اس پورے معاملے کو جلد سے جلد حل کرے، اور جو اس میں دعا زہرہ اور ان کے پیرنٹس کے حق میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کا انجام اس کیس کا کر دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔